مجھے اور ہم سب سندھ والوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہم ہیں بھی یا نہیں ہیں. ہم ہیں کہاں؟ یعنی ہمیں جو 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں جو حیثیت حاصل تھی وہ بھی نہیں ہے. ہم وہ ہیں جو نہ مارشل ریس ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار میں انگریزوں کی افواج کا حصہ بن سکتے اور ہمیں کوئی حیثیت ملتی. ہم نہ پہاڑوں پہ ہتھیار لے کے چڑھنے والے، تورا بورا کے پہاڑوں پہ ہتھیار لے کے چڑھنے والے اور ریزسٹنٹ موومنٹ کے لوگ ہیں جن سے لوگ خوف کھائیں اور ان سے باتیں کریں. ہم نہ وہ وائلنٹ لوگ ہیں جو کراچی کے رستوں کو بند کر دیں تاکہ نیٹو کے کنٹینر نہ گزر سکے اور ہم سے بات چیت ہو. ہم وہ انتہا پسند بھی نہیں ہیں جو اسلام آباد میں مارچ کر کے دھرنا دے کے بیٹھ جائیں اور پھر ہم سے ریاست اور حکومت باتیں کرے. ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر قسم کے لوگ، پرامن لوگ جن کے پاس ہتھیار اٹھانے کی، جن کی تربیت اور تاریخ نہیں ہے، جو انتہا پسندی کے راستے پہ نہیں ہے، جو آپ کو محمد علی جناح دے سکتے ہیں. جینا بھائی، اس کا نام محمد علی جناح کر کے اس کو جھرک سے اغوا کر کے کراچی شفٹ کر دیا گیا، ہم وہ دے سکتے ہیں. ہم آپ کو موہنجو دڑو کی سویلائزیشن دے سکتے ہیں. ہم آپ کو ذوالفقار علی بھٹو دے سکتے ہیں جس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. ہم رسول بخش پلیجو دے سکتے ہیں جس کو کوٹ لکھپت کے قید میں 8 سال تک محبوس رکھا گیا. ہم آپ کو شیخ ایاز دے سکتے ہیں جو ساہیوال جیل میں قید رہا. ہم آپ کو جی ایم سید دے سکتے ہیں جس کو غدار قرار دے دیا گیا. حیدر بخش جتوئی دے سکتے ہیں. ہم آپ کو بے نظیر بھٹو دے سکتے ہیں جس کو راول پنڈی کے راستوں پر قتل کر دیا گیا. ہم ہتھیار بند نہیں ہیں، ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، ہم ڈرگ مافیاز نہیں ہیں، ہم ہیومن ٹریفکرز نہیں ہیں کہ آپ ہم سے بات کریں. ہم لوگوں کو واجب القتل قرار دینے والے نہیں ہیں، اس لیے ہم گنتی میں نہیں ہیں. ہم آپ کو 72.5% گیس تو دے سکتے ہیں. 3 صوبے 27.5% گیس دیتے ہیں، سندھ 72.5% گیس دیتا ہے. پاکستان کا 58.5% پیٹرول سندھ دیتا ہے. دنیا کا 6 لارجسٹ کول ریزرو سندھ میں ہے. 70% ٹیکسس سندھ دیتا ہے. بندرگاہ سندھ میں ہے، مگر سندھ کو کوئی سننے کو تیار نہیں. اور ہمارے لیے آپ ہی کے زبان کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ اسی مجرم عشق دے جرم دے، اسی سفنے لئے اڈیک، ساتھ لگن روز عدالتاں سانو پہ جائے روز طریق. اسی موسم کچے عشق دے، ساڑی دھپ بڑے نہ چھاں، اسی جم دے نال دے گابرے، ساڑی قسمت مول نہ تھاں. اسی بھلے وانگ کبوتراں، اسی پاگل وانگ ہوا، اسی اپنے آپ عبادتی، اسی اپنے آپ خدا. اس ملک میں ہمیں سنا ہی نہیں گیا، ہماری رائے کی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ عدلیہ کی بات ہو رہی ہے. عدلیہ کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کو جس دلدل سے نکالنے والے وہ چیف جسٹس جس نے آ کے ایمرجنسی کو رد کر دیا، جس نے سارے مشرف کے اس جرم اور بربریت اور اس جبر کے پہیے کو الٹا چلا دیا، رانا بھگوان داس. کوئی قدر نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. کل سارا دن رانا بھگوان داس کا کوئی ذکر ہوا؟ اس سے پہلے کوئی ذکر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. نہیں ہوگا ذکر سجاد علی شاہ کا جو جم کے کھڑا ہو گیا تھا. نہیں ہوگا ذکر جسٹس جونیجو کا جس نے نامینیشن فارم رد کر دیے تھے. ذکر نہیں ہے کیونکہ دور بیٹھے ہیں، دور یہاں سے ہزاروں میل دور لوگ بیٹھے ہوئے. ان کے سننے کے لیے ان کی آواز پاکستان کی میڈیا کی پسندیدہ آواز نہیں ہے. پاکستان کی ٹاپ میڈیا کی پسندیدہ آواز ننگر پارکر اور چھاچرو اور ڈیپلو نہیں ہے جہاں بچے مر رہے ہیں. کل ایک بچہ کانا کمار، ایک 7-8 سال کے بچے کو کل ریپ کر کے مار دیا گیا ہے ببرلو میں، خیرپور میں. چند دن پہلے ایک نوجوان ناظم جوکیو پاکستان اور بر صغیر میں کوئی شخص اس طرح مدر نیچر کے لیے، اس طرح انوائرمنٹ کے لیے، اس طرح اپنی وائلڈ لائف کے لیے لڑا ہے جس طرح ناظم جوکیو عرب شکاریوں کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا، اس کو قتل کر دیا گیا. آج اس کے دیور کو مینج کیا گیا، اس کے بھائی کو اور اس کی بیوی کو قید کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کی بیوی کمپلیننٹ بننا چاہ رہی ہے کیس میں. اس کی بیوی ہماری بہن شیرین جوکیو قید میں ہے اس وقت بھی. ہماری ایک اور بہن فہمیدہ سیال کو قرآن پاک ہاتھ میں پکڑے ہوئے گولیوں سے بھون دیا گیا ہے. کوئی سو موٹو سننے میں آیا ہے؟ ہاں، فریال گوہر کی ایک ہاتھ میں کوئی تھیلی ہو اس پہ تو سو موٹو ہو جاتا ہے.
اس پہ تو سو موٹو ہوتا ہے، مگر وہاں پہ فہمیدہ سیال کے قتل پر، وہاں پہ ناظم جوکھیوں کے قتل پر کوئی آواز بلند نہیں ہوتی، وہاں پہ میمونہ سومرو بچی قتل کر دی گئی ہے کندکوٹ میں، وہاں قرۃ العین بلیدی کو قتل کر دیا گیا ہے حیدرآباد میں، کوئی بولنے والا نہیں ہے کیونکہ ایجنڈا پہ نہیں ہے۔ سندھ کے لوگوں کو تو اسٹیریوٹائپ بنا دیا گیا نا، سائیں سرکار، وڈی سرکار، میرٹ سے سندھ کے لوگ، ان کی نظر میں جو رولنگ کلکس کے 500,000 لوگ ہیں، اگر وہ کرپٹ ہیں، اگر وہ، اور میں نہیں کہوں گا کہ وہ نہیں ہیں، وہ بالکل ہیں۔ سندھ کے رولنگ کلک کے لوگ پنجاب کی رولنگ کلکس کے لوگوں سے زیادہ کرپٹ ہیں۔ یہ ہم سندھی ہونے کی حیثیت سے میں تسلیم کرتا ہوں کہ سندھ کی تباہی اور بربادی میں جہاں اسلام آباد کا کردار ہے، وہیں سندھ کی تباہی اور بربادی میں اسلام آباد سے زیادہ کردار سندھ کی رولنگ کلاسز کا ہے۔ مگر وہ رولنگ کلاسز بھی تو ہم پر مسلط کرنے والے آپ لوگ ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ لوگ ان کو مسلط کرتے ہیں ہم پر، اور پھر کہتے ہیں کہ بھگتو، یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ آپ کے سروں پر بیٹھے رہیں گے۔ ان کو کبھی آپ اپنی بی ٹیم بنا لیتے ہیں، کبھی ان کو عارضی طور پر اپنا مخالف بنا کے ان کو ہیرو بنا دیتے ہیں، پھر وہ ہیرو بنتے ہیں، پھر ہیرو بن کر پھر وہ اگلے 5 سال سندھ کو تباہ کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ سندھ میں آپ کو پتہ ہے سندھ کی 18 اضلاع کے لیے سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہاں گٹر ملا ہوا پانی لوگوں کو پلایا جا رہا ہے۔ گٹر، خراب پانی نہیں، پولیوٹیڈ پانی نہیں، گٹروں کا ملا ہوا، گٹر کی لائن اور پانی کی لائن ملی ہوئی ہے 18 اضلاع میں، سندھ ہائی کورٹ کہتی ہے، میں نہیں کہتا۔ سندھ جہاں پہ اس وقت فارسٹ کاٹے جا چکے ہیں، ریورائن کی کچے کی ایریاز وڈیروں اور جاگیرداروں کے پاس ہیں، اور اسلام آباد سے آ کر آپ ہمارے دیہاتوں کی لاکھوں ایکڑ زمینیں کراچی میں بلڈر مافیا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور بلڈر مافیا میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے پارٹنر سندھ کی حکومت کے لوگ، ان کے ایکس آفیسرز، ایکس ملٹری کے کرنلز اور بریگیڈیئرز، بحریہ ٹاؤن کی ایڈمنسٹریشن ساری وہ ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سندھ کے دیہاتوں کو مسمار کر دیا۔ سندھ کے جزائر جو سندھ کی ٹیریٹوری ہیں، پاکستان کی آئین کے مطابق جو پاکستان کے پانی ہیں، ان کا پہلا والا حصہ انٹرنیشنل واٹر سے پہلے وہ سندھ کے پروونس کی ملکیت ہے، اس میں کہتے ہیں جزائر بنائیں گے۔ سندھ کی زمینیں لے لی، سندھ کے وسائل لے لیے، سندھ کا، اور سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ گیس کی سندھ میں، سب سے زیادہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سندھ میں۔ ان کو آپ نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ بھائی یہ مفتوح علاقہ ہے، اور یہ پٹے پہ دے دیا ہے۔ اکبر بادشاہ نے پٹے پہ فلاں خان خانان کو دے دیا، عبدالرحیم خان خانان کو، بیربل کو، پٹے پہ۔ پہلے جو نواز شریف صاحب کی حکومت بیٹھی تھی، ہمارے سائیں بیٹھے ہوئے ہیں، پرویز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی کہا تھا کہ بھائی زرداری صاحب کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ اب بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے کہہ دیا ہے ہم بیان شیان جاری کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی خود پاکستان کے لوگوں کو تباہ کرنے میں فور فرنٹ پہ ہے۔ مہنگائی، ظلم، جبر، دوائیاں، آٹا، گندم، سب چیزیں۔ تب اب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مزید کنفرنٹ نہیں کرنا۔ نواز شریف اور پی ٹی آئی کی لڑائی میں سندھ کو ایک دفعہ پھر بی ٹیم بنا کر سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ ان کو یوز کرنا ہے، اور نتیجہ ہم سندھ کے لوگ بھگت رہے ہیں، کاسٹ ہم کو پے کرنی پڑ رہی ہے، ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ میں آپ کے پاس شکایت لے کے آیا ہوں، ابھی یہ مختصر کا کہا جا رہا ہے دوسرا راؤنڈ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی طرح ٹریٹ کیا گیا تھا دوسرے لوگوں کو، کہا گیا تھا 4 فٹ کے لوگ ہیں، 5 فٹ کے لوگ ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، جاہل ہیں، پاگل ہیں، یہ کیا کریں گے؟ سندھ کے لوگوں کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں اسلام آباد کے حکمرانوں، اس طرح کریں گے، اس کی بہت بڑی کاسٹ نہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو ڈیو شیئر مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے، اس ملک میں ہمیں برابری کا حصہ دیا جائے۔ مگر پیچھے جو دوسرے لوگ بیٹھے ہیں، وہ اگر کچھ اور بیرونی طاقتوں کے ذریعے مینج ہو گئے تو بڑے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔ شکریہ۔